دوسری بات ذرا سی عرض کریں، کسی کی طرف ولیعذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کے متعلق، ہمارے ذہن میں بھی کسی کے متعلق آیا ہو، لیکن مفتی جو سیاسی حالات کا تجزیہ نہ کر سکتا ہو، اور مفتی جو معاشی حالات کو نہ سوچ سمجھ سکتا ہو، اس کے لیے ان نیشنل لیولز پہ جو فتوے ہیں ان کا دینا بہت کچا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیں، جتنے علماء تھے عالم عرب کے، انہوں نے کہا کہ بیت المقدس میں زمین کی خرید و فروخت، مسلمان یہودیوں کو زمین بیچ دیں، یہ درست ہے۔ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے لین دین کرتے تھے، تو ہمیں کیا ہے، حدیثیں لکھ دی، اطمینان ہو گیا۔ خان عبد الغفار خان جس نے نیلسن منڈیلا سے زیادہ جیل کاٹی ہے، تمہیں تو ہیرو لگتا ہے، وہ ہیرو کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں بیت المقدس جب پہنچا تو وہاں میں نے فلسطینیوں کو کہا کہ نہ اپنی زمین بیچو ان یہودیوں کے ہاں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری حکمت عملی کو نہیں سمجھے۔ تو چائے خانہ میں بیٹھے تھے، پی رہے تھے، نماز اوپر پڑھ لیجئے، ارے نماز اوپر پڑھ لیجئے، نماز اوپر کی منزل۔ تو وہ خان لکھتا ہے کہ میں نے کہا وہ کون سی حکمت عملی ہے جو دھڑا دھڑ تم یہاں پہ زمینیں بیچ رہے ہو، اسرائیل جس زمین پہ قائم ہے؟ کہنے لگے حضرت یہودیوں کی سے پیسہ لے رہے ہیں، اور عنقریب امام مہدی آ جائیں گے، اور امام مہدی یہودیوں کو مار کے ہماری زمینیں پھر ہمیں واپس کر دیں گے۔ ایسے ہی نہیں اسرائیل بن گیا۔ ابھی تو میں تمہیں معاہدے دکھاؤں جنہوں نے فلسطین کو بیچا تھا۔ یہودیوں نے اسرائیل کو پیسے سے خریدا ہے، خون سے نہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ آؤ تو تمہیں بتائیں، یہودیوں نے اسرائیل کی زمین کو پیسے سے خریدا ہے، خون سے نہیں۔ خون تو حفاظت کے لیے ہے نا۔ اب وہ پیسہ کس نے وصول کیا تھا؟ پیپرز ہیں ابھی تک دنیا میں۔ اس لیے جب مفتی حضرات کی نظر ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، اچھا ہاں بات پوری کر لیں، خان صاحب کہتے تھے مجھے ایسے وہاں ملے عرب جو کہتے ہیں ایسے مہدی آئیں گے تو زمینیں واپس ہو جائیں گی، پیسہ فی الحال لے لیتے ہیں اور لے رہے ہیں، تو مجھے ان کی عقل پہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ فتویٰ ہندوستان بھی آیا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، ہندوستان کے اچھے مفتیوں نے وہ حدیثیں نقل کی تھی کہ یہودیوں کے ہاں زمین کی خرید و فروخت جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ناجائز ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ پتہ کیا استعمال کیا؟ حرام ہے، جو پیسہ وصول کرتے ہو حرام ہے۔ اور ایک جگہ تحریر فرمایا کہ کل کو یہاں یہودی ان زمینوں کو خرید کے اپنا وطن بنا لیں گے، فلسطینی یہاں سے نکال دیے جائیں گے، اور لوگ اللہ کی عبادت تک نہیں کر سکیں گے، اور عربوں کے لیے مستقل ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ حلال ہو جائے۔ تو مفتی اگر سیاسی اور معاشی حالات سے واقف نہ ہو، اور تیسرے تعلیم پہ نظر نہ ہو، تو پھر فتویٰ کچا رہ جاتا ہے۔ اس لیے رائے یہی ہے بھیا، اللہ سے معافی مانگو، جو ہو سکتا ہے کرو، اور جاؤ اس ملک سے جتنی جلدی ہو سکے، سانس بھی نہ لو اس ملک۔ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بھاگو، یہاں عربوں میں بھی نہ جانا، خون ہے خون۔ یہ جتنے عرب ممالک ہیں جہاں سے یہ عرب چلے تھے، ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا، یہاں خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے، تباہی ہے۔ کئی مہینے پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ دونوں دھانے، دونوں جگہیں، یہ دونوں سمندر انسانوں کے خون میں رنگ جائیں گے، نکلو۔